بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کی وفات کا درد بھرا واقعہ سنائیں گے۔ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ ایک دن حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا نے مدینہ جانے کا ارادہ کیا اور حضرت عبدالمطلب سے آ کر فرمایا کہ میں کچھ دنوں کے لیے مدینہ جانا چاہتی ہوں، آپ اجازت دے دیں۔ حضرت عبدالمطلب نے فرمایا ٹھیک ہے چلی جاؤ۔ بی بی آمنہ نے سفر کا سامان تیار کیا اور اپنی کنیز ام ایمن اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر ایک اونٹنی سے مدینہ کی طرف چل پڑی۔ اس وقت پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 6 سال تھی۔ مکہ سے مدینہ کی دوری 400 کلومیٹر ہے۔ اس وقت لوگوں کی آبادی بہت کم تھی۔ راستے میں سناٹا ہی سناٹا تھا۔ ہر طرف ایک ویرانی اور وحشت سی محسوس ہوتی تھی۔ لیکن یہ 3 لوگوں کا قافلہ آہستہ آہستہ مدینہ کی طرف بڑھتا جا رہا تھا۔ راستے میں بی بی آمنہ کی آنکھوں میں آنسو بھر آتے، کبھی دل میں تڑپ سی اٹھتی کہ آج میں اپنے شوہر عبداللہ کی قبر پر جا رہی ہوں۔ میں جا کر مدینہ میں رہنے والے لوگوں سے پوچھوں گی کہ وہ کیا منظر تھا جب میرے شوہر حضرت عبداللہ اپنی زندگی کی آخری سانسیں لے رہے تھے، انہیں کیسا درد تھا۔ میں نے تو ابھی اپنے شوہر کے ساتھ ایک زندگی کی شروعات کی تھی۔ شادی کو صرف 2 ہی مہینے گزرے تھے کہ وہ مجھے ہمیشہ کے لیے چھوڑ کر چلے گئے۔ آج 6 سال گزر گئے ہیں۔ پرانی یادوں کا ایک طوفان تھا جو حضرت آمنہ کے دل میں برپا تھا۔ 10 دنوں کا سفر کر کے حضرت آمنہ مدینہ پہنچی۔ گھر پہنچتے ہی حضرت آمنہ نے جیسے ہی اپنی ماں کو 6 سال کے بعد دیکھا تو وہ اپنی ماں سے لپٹ کر رونے لگی۔ حضرت عبداللہ کا غم تازہ ہو گیا۔ حضرت آمنہ کی ماں نے اپنی بیٹی کو دلاسا دیا۔ حضرت آمنہ کی والدہ نے جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو بہت خوش ہوئی اور ہر ایک کے سامنے تعریفیں کرتے نہ تھکتی تھی کہ ذرا میرے نواسے کو تو دیکھو، اللہ تعالیٰ نے اسے کس قدر حسین بنایا ہے۔ 2 دن کے بعد حضرت آمنہ اپنے شوہر حضرت عبداللہ کی قبر پر پہنچی۔ قبر کے پاس بیٹھ کر بہت دیر تک روتی رہی۔ شام ہوتے ہوتے اپنی باندی ام ایمن اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ لے کر گھر واپس آ گئی۔ حضرت آمنہ نے 1 مہینہ اپنے میکے میں گزارا۔ ایک دن اپنی والدہ سے فرمانے لگی اب میں گھر واپس جانا چاہتی ہوں، آپ مجھے اجازت دے دیں۔ ماں سے اجازت لے کر حضرت آمنہ مکہ کی طرف چل پڑی۔ 3 دنوں کے سفر کے بعد یہ قافلہ عرب کی سب سے ویران جگہ سے گزر رہا تھا۔ ہر طرف سناٹا ہی سناٹا تھا۔ حضرت آمنہ نے جب سے اپنے شوہر کی قبر سے واپس آئی تھی تو وہ بہت مایوس سی لگ رہی تھی۔ ابوا کے مقام پر پہنچ کر اچانک آمنہ کی طبیعت خراب ہونے لگی اور انہوں نے ام ایمن کو فوراً بتایا کہ مجھے ٹھیک نہیں لگ رہا۔ ام ایمن نے بی بی آمنہ سے کہا کہ آپ پریشان نہ ہوں، میں اونٹنی کو کسی اونچی جگہ پر روکتی ہوں۔ پھر ام ایمن اونٹنی کو لے کر ایک اونچے ٹیلے پر پہنچی۔ انہوں نے حضرت آمنہ کو اونٹنی سے اتار کر ایک پتھر پر لٹا دیا۔ حضرت آمنہ کو کچھ تکلیف سی محسوس ہو رہی تھی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی والدہ کو گھبرائی ہوئی نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ وہ سمجھ نہیں پا رہے تھے کہ میری امی کو کیا ہو رہا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک اس وقت صرف 6 سال تھی۔ آنکھوں میں آنسو بھرے ہوئے تھے، دل گھبرا رہا تھا۔ بار بار اپنی والدہ سے کہہ رہے تھے کہ امی جان آپ مجھ سے بات کیوں نہیں کر رہی، آپ خاموش کیوں ہیں۔ حضرت ام ایمن کہہ رہی تھی کہ آمنہ ہمت رکھو، تمہیں کچھ نہیں ہوگا۔ بی بی آمنہ نے اپنی وفات سے کچھ سیکنڈ پہلے زور لگا کر اپنی آنکھیں کھولی اور اپنے 6 سال کے بچے کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا کہ بیٹا پریشان نہ ہو، اب میں جا رہی ہوں، لیکن ساری دنیا کو ایسا بچہ دے کر جا رہی ہوں جو ساری کائنات کو روشن کر دے گا۔
اتنا کہہ کر حضرت آمنہ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک اپنے سینے پر رکھا اور اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے محسوس کیا کہ میری امی اب کوئی آواز نہیں دے رہی اور نہ ہی کوئی بات کر رہی ہیں، تو انہوں نے سر اٹھا کر دیکھا تو حضرت آمنہ وفات پا چکی تھی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی والدہ کو ہلا رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ امی جان اٹھو، مجھ سے باتیں کرو۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روتے ہوئے اپنی والدہ کو اٹھا رہے تھے۔ حضرت ایمن بار بار پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دلاسا دے رہی تھی اور کہہ رہی تھی کہ بیٹا تمہاری امی اب ہم سب کو چھوڑ کر جا چکی ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی والدہ سے لپٹ کر رو رہے تھے اور ایمن سے کہہ رہے تھے کہ خالہ جان میری امی کیوں نہیں اٹھ رہی؟ اللہ تعالیٰ چاہتے تو بی بی آمنہ کو مکہ میں بھی وفات دے سکتے تھے، اگر اللہ چاہتا تو بی بی آمنہ کو مدینہ میں بھی وفات دے سکتے تھے۔ کم سے کم ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دلاسا دینے والا کوئی تو اپنا ہوتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ساری دنیا کو یہ دکھانا تھا کہ اے لوگوں دیکھو، یہ محمد وہ ہستی ہے جس کی خاطر میں نے ساری کائنات بنائی۔ اے لوگوں یہ محمد وہ بچہ ہے جس کے اشارے پر آسمانوں پر تہلکہ مچ جاتا ہے، جس کے ہاتھ اٹھتے ہی میں دنیا کا نظام ہی بدل دیتا ہوں، جس کی انگلی کے اشارے پر میں چاند کے 2 ٹکڑے کر دیتا ہوں۔ حضرت ایمن اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی طرح پتھروں کو ہٹا کر قبر بنائی اور پھر جب اس میں حضرت آمنہ کو اتارنے لگے تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ماں سے لپٹ گئے اور کہنے لگے کہ خالہ جان میری ماں کو ان پتھروں میں مت رکھو، مجھے انہیں گھر لے کر جانا ہے۔ حضرت ایمن نے کسی طرح حضرت آمنہ کو قبر میں اتارا اور پھر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر اونٹنی کی طرف چل پڑی اور اونٹنی مکہ کی طرف چل پڑی۔ حضرت ایمن فرماتی ہیں کہ جب تک حضرت آمنہ کی قبر نظر آتی رہی، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی والدہ کی قبر کو دیکھتے جاتے اور ایمن سے کہتے کہ مجھے میری ماں کے پاس لے چلو، میں ان کے بغیر مکہ نہیں جاؤں گا۔ 4 دن کے سفر کے بعد ایمن اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ پہنچے۔ حضرت عبدالمطلب نے اونٹنی کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا کہ اے ایمن آمنہ کہاں ہے؟ حضرت ایمن یہ سن کر رونے لگی اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی دوڑ کر اپنے دادا سے لپٹ گئے۔ حضرت ایمن نے سارا واقعہ سنایا تو حضرت عبدالمطلب کی آنکھوں سے بھی آنسو بہنے لگے اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گلے سے لگا لیا۔ اس واقعے کے کچھ عرصے بعد ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر بی بی آمنہ کی قبر کے پاس سے ہوا۔ لاکھوں صحابہ کرام کا لشکر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ تم لوگ ادھر ہی ابوا کے مقام پر خیمے لگا دو۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چلتے ہوئے اس ٹیلے پر پہنچے جہاں آپ کی ماں کی قبر بنی ہوئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ماں کی قبر سے لپٹ کر اتنا روئے تھے کہ صحابہ کرام بھی اپنے آنسو نہ روک سکے۔ امید ہے کہ آپ کو یہ واقعہ پسند آیا ہوگا، تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کریں۔